قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ میں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پچھلے جمعے بھی ان کا واقعہ بیان کیا تھا جب نماز کی میں بات کر رہا تھا۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، توجہ میں آپ کی چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے محدث میں سے گزرے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج سے واپس آ رہا تھا۔ اس زمانے کا سفر آپ کو پتہ ہے کیسے ہوا کرتا تھا، جیسے ابھی میں یہ بلخ کی اور دلی کی مثال دے رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حج سے واپس آ رہا تھا تو صحرا میں ایک بوڑھی عورت کو میں نے دیکھا جو صحرا میں اکیلی ہے۔ توجہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں گیا کہ پوچھوں کہ بھائی اس صحرا کے اندر، ڈیزرٹ کے اندر، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے۔ تو کہتے ہیں میں بوڑھی عورت کے پاس گیا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بوڑھی عورت نے قرآن کی تلاوت پڑھ کے کہا سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہاں پر کیسے، کوئی صحرا میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلی؟ تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کا ترجمہ یہی ہے کہ جو بھٹک جائے پھر اللہ کے سوا اس کو راستہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ اپنے قافلے سے بچھڑ کے بھٹک گئی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہارا کھانا پینا کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ کھانا پینا؟ پھر اس نے کہا والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک حیران ہوئے کہ کھانا پینا نہیں پوچھا، کتنے دن ہو گئے یہاں پر؟ اس نے کہا ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں مکمل ہو گئی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ بھائی جانا کہاں سے آ رہی ہو، جانا کس طرف ہے؟ پھر کہتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ بھی حج سے آ رہی ہے اور اس کا اگلا سفر جو ہے ملک شام کی طرف ہے۔ پھر پوچھا کہ 3 دن گزر گئے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، نماز کیسے پڑھتی ہو؟ تو پھر قرآن کی آیت پڑھ کے کہا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک حیران ہوئے کہ میں جو بات کرتا ہوں یہ قرآن سے جواب دیتی، تو میں نے کہا کہ میری طرح عام بندوں کی طرح کیوں نہیں بات کرتی؟ تو یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان منہ سے کچھ الفاظ نکالتا ہے، الفاظ نکلتے ہیں تو ایک فرشتہ نگہبان ہوتا ہے جو ان الفاظوں کو لکھ لیتا ہے۔ پھر عبداللہ ابن مبارک کے پاس کھانا تھا، آپ نے کھانا پیش کیا کہ یہ کھانا کھا لو، تو اس نے پھر آیت کریمہ پڑھی اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزے جو ہیں وہ رات تک رکھنے ہوتے ہیں۔ تو پھر حضرت نے کہا عبداللہ ابن مبارک نے کہ رمضان کا مہینہ تو نہیں چل رہا، یہ روزہ؟ تو پھر قرآن کی آیت پڑھی وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ جو خوشی کے ساتھ نفلی روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ سفر پہ روزہ، تو نفلی روزہ بھی سفر میں جو ہے انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کے ثواب کو جانتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ یہ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، قبیلہ تمہارا کون سا ہے؟ آیت کریمہ پڑھی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت جاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ میرے قبیلے کو جان کے کیا کرنا ہے؟ دل کے اندر وہ چیز کیوں لاتے ہو جس کے پیچھے جس کا تمہیں علم نہ ہو، تمہیں فائدہ نہ ہو؟
اب میں اور آپ بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہم خواہ اگر کسی کو پوچھیں فلاں بندے نے کیا کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، جب آپ تک بات پہنچی ہی نہیں، آپ خود خواہ اس بات کو، اس کی ٹوہ میں کیوں آپ لگے رہتے ہیں؟ بھئی اپنے اعمال کو بندہ درست کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پھر معافی مانگی اس عورت سے، پھر قرآن کی آیت پڑھی لا تثریب علیکم الیوم یغفر، کہ آج آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ نے آپ کو بخش دیا۔ اچھا، پھر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس سواری ہے، آپ اس طرح کرو، آپ میری سواری پہ بیٹھ جاؤ، اگر آپ چاہتی ہو تو میں آپ کے قبیلے تک آپ کو لے جاؤں گا، آپ جانا چاہیں گی؟ تو قرآن کی آیت پڑھی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ اس نیکی کو جانتا ہے۔ تو خیر، اب حضرت عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے، آپ نے اپنے اونٹ کو جو ہے وہ سامنے کیا، اب اونٹ پہ بیٹھنے کے لیے جب وہ عورت آگے ہوئی تو پھر آیت کریمہ پڑھی کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اللہ کہتے ہیں کہ مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے اپنی نگاہوں کو نیچے کیا۔ اب جب وہ عورت اس اونٹ پہ چڑھی، بیٹھنے لگی، تو اونٹنی، آپ حضرات سارے بیٹھے ہوں گے گاؤں کے، آپ کو پتہ ہوگا اونٹنی بدکتی ہے، اس کے بیٹھنے کا اٹھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے۔ اب جب وہ اونٹنی تھوڑی سی بدکی، وہ عورت گر گئی، اس کے کپڑے کہیں تھوڑے سے پھٹ گئے، تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ جو بھی تو مصیبتیں تمہیں آتی ہیں نا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ سمجھ گئے ہو سکتا ہے یہ کہنا یہی چاہ رہی ہے کہ اونٹ کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے صحیح طرح پکڑو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پھر کہا آپ بیٹھیں اونٹ کو، میں اس کے گھٹنے کو باندھ دیتا ہوں اچھی طرح۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس اونٹنی کو باندھا صحیح طریقے سے۔ اب وہ عورت جب چڑھنے لگی، بیٹھی، اب سبحان الذی سخر لنا اس نے آیت پڑھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اونٹ، آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ ہم کس طرح لوگ چراتے ہیں تو اشعار پڑھتے ہیں، سیٹی بجاتے ہیں، یہ دبئی میں، شارجہ میں، یا پھر راجستھان کے یا پاکستان کے کچھ علاقوں میں جہاں پر سواری اونٹ کی ہوتی ہے تو وہ کس طرح اس کے سامنے شور مچاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اونٹنی کی مہار کو تیزی سے جو ہے ہلایا، اور وہ سیٹی وغیرہ جو بجانی تھی وہ بجائی۔ تو اس عورت نے پھر کہا کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ درمیانہ روی، اپنی چال چلن میں جو ہے نا درمیانہ روی اختیار کرو، اور اپنی آواز کو دھیمے رکھو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب انسان چلتا ہے نا تو اس کے چلنے کا انداز کہ تکبر سے نہیں چلے، طریقے سے چلے، اور اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے یہ مجھے یہی کہنا چاہ رہی ہے، تو آپ نے اونٹ کو بھی آہستہ کر دیا، اور آپ نے اپنی آواز کو بھی جو ہے وہ دھیمے کر دیا۔ تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی فَفَهَّمْنَاهَا سُلَیمان، کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے سلیمان کو علم دیا، سمجھ دی۔ تو وہ سمجھ گئی کہ وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئی یہ مجھے یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے، کہ تم میری بات سمجھ گئے۔ اب پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک جب بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھ گئی اور اونٹنی پہ چلتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھ لیا بھئی تمہارا خاوند ہے؟ تو پھر قرآن کی آیت پڑھ کے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایمان والو وہ سوال نہ کیا کرو جن کا جواب اگر تمہیں مل جائے، تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے تو تم ناگوار محسوس کرو۔ بات وہی آ جاتی جس چیز کا تمہارے جو ہے فائدہ نہیں ہے اس کی بات ہی نہ کرو۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی بات بتا رہے تھے، تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ کیا آیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال پہ ناراضگی محسوس کی کہ بھئی اللہ کی، جیسے میں شروع میں بات کر رہا تھا نا کہ اللہ کی طرف سے جب ایک حکم آ جاتا ہے پھر انسان اس میں چوں چراغ کرے، سوال کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں ہاں کا جواب دیتا تھا تمہارے لیے ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور کتنی مشکل بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناراضگی اختیار کی کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اسی کی بات کو سنو، اس پر عمل کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے کہ اس کا خاوند جو ہے وہ فوت ہو چکا ہوگا، شاید اس لیے یہ ذکر نہیں کرنا چاہتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں پھر میں خاموش ہو گیا، پورے سفر میں نے کوئی بات نہیں کی، حتیٰ کہ ایک قبیلہ آیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ اترنا چاہ رہی ہے، کہ ہو سکتا ہے یہ اسی کا قبیلہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ یہاں پر تمہارا کوئی مال، کوئی جاننے والا ہو؟
تو اس عورت نے پھر کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد جو ہے یہ اللہ نے دنیا کی زینت بنائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ اس کے اب یہی قبیلہ ہے، یہی اس کا قافلہ ہے، اس کی اولاد بھی شاید یہی ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھ لیا کہ تیری اولاد اگر یہاں ہے تو وہ کرتی کیا ہے؟ تو پھر فرمایا وعلامات وبالنجم هم یہتدون، یہ جو ستارے اللہ نے بنائے ہیں نا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اسی سے لوگ جو ہے وہ راستہ تلاش کرتے ہیں پرانے وقتوں میں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ قافلہ کے جو گائیڈ ہوتے ہیں نا، لوگوں کو گائیڈ کرنے والے، اس کی اولاد شاید وہ ہو۔ تو اب حضرت نے کہا کہ اپنی اولاد کا نام کیا ہے؟ تو قرآن کی آیت پڑھ کے کہتی ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے کہ یہ بچوں کے نام ہیں موسیٰ، ابراہیم اور یحییٰ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے زور سے آواز لگائی یحییٰ، ابراہیم، موسیٰ۔ کہتے ہیں تین خوبصورت نوجوان، کیا اللہ نے ان کو خوبصورتی دی تھی، وہ سامنے آئے تو میں سمجھ گیا یہ اس کی اولاد ہے، اپنی ماں سے ملے۔ تو ماں نے پھر قرآن کی آیت سورہ کاف میں جاتی فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پیسے دے کے، قرآن کی آیت جو سورہ کاف کا واقعہ ہے نا کہ وہ پیسے دے کے بھیجا کہ جا کے کھانا لے آؤ بازار سے، جب اس کو پتہ چلا کہ وہ سکہ پرانا ہے، خیر وہ لمبا واقعہ ہے۔ تو خیر وہ بچے اس کے چلے گئے اور کھانا لے کے آئے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھانا رکھا۔ پھر اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جب میں اور آپ جنت میں چلے جائیں گے نا تو اللہ کہیں گے یہ کھاؤ اور پیو، یہ جو دنیا میں تم کرتے رہے ہو، جو تم نے کمایا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو وہی آیت کریمہ اس نے پڑھی کہ کھاؤ اور پیو، جو تم میرے ساتھ نیکی کرتے آئے ہو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اب حضرت عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ اب بس ہو گئی، اب میں نے ان کے بچوں سے، اس عورت کے بچوں سے کہا یہ کھانا میرے لیے حرام ہوگا جب تک تم مجھے بتاؤ گے نہیں کہ یہ ساری جو میرا سفر ہوا اس کی زبان سے اور کوئی بات نہیں نکلی، میں جو پوچھتا ہوں یہ قرآن کی آیت پڑھتی ہے۔ تو ان کے بچوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہتے ہیں حضرت 40 سال ہو گئے ہماری ماں کو قرآن کے علاوہ اس نے کوئی اور بات نہیں کی۔ 40 سال زندگی کے گزر گئے، قرآن کے علاوہ اس ہماری والدہ کی منہ سے اور کوئی بات نکلی ہی نہیں کہ کہیں میں ایسی بات کر دوں کہ اللہ کی طرف سے میری پکڑ ہو جائے۔ یہ معنی ہے والذین ھم عن اللغو معرضون، کچھ پلے پڑی ہے بات، یہ اس کی تفسیر ہے۔